السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیپ سیک کے بارے میں۔ اے آئی کی دنیا میں کیا دھوم مچا رہا ہے اور کیا یہ چیٹ جی پی ٹی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے جیسے اے آئی کی دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ایک نیا کمپٹیٹر آ گیا ہے، ڈیپ سیک۔ چائنیز اے آئی کی اپلیکیشن ڈیپ سیک کے اچانک عروج کے بعد گلوبل فائنینشیل مارکیٹس ہلچل کا شکار ہو گئی ہیں، جس کی مثال نہیں ملتی۔ ڈیپ سیک ایپ اسٹورز میں ٹاپ پر آ چکی ہے اور خاص طور پر امریکہ میں انویسٹرز کو پریشان کر دیا ہے۔ اس پریشانی کی بنیادی وجہ اس ایپ کی کم قیمت اور تیزی سے پھیلنا ہے، جس کا ڈائریکٹ اثر میجر ٹیکنالوجی کمپنیز پر پڑا ہے، خاص طور پر انویڈیا پر۔ انویڈیا کا نام اگر کچھ لوگوں کے لیے نیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ انویڈیا ہے کیا۔ انویڈیا کارپوریشن ایک امریکی ملٹی نیشنل کارپوریشن اور ٹیکنالوجی کمپنی ہے جس کا ہیڈ آفس سانتا کلارا، کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ اسے 1993 میں جیسن ہوانگ، جو کہ اس کے پریزیڈنٹ اور سی ای او ہیں، کرس میلاچوسکی اور کرٹس پریم نے قائم کیا تھا۔ یہ ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے جو گرافکس پروسیسنگ یونٹس، ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیسز، ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ، چپ یونٹس کے سسٹم، موبائل کمپیوٹنگ اور آٹوموٹیو مارکیٹ کے لیے ڈیزائن کرتی ہے۔ انویڈیا اے آئی کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی فراہمی میں بھی ایک نمایاں کمپنی ہے، تاہم یہ اپنے ڈیزائن کردہ ہارڈ ویئر کی مینوفیکچرنگ بیرونی کمپنیوں کے ذریعے کرواتی ہے۔ یہاں انویڈیا کا تعارف تھوڑا ضروری تھا تو بات ہو رہی تھی ڈیپ سیک کی۔ ڈیپ سیک کے استعمال اور پاپولیرٹی میں حیران کن اضافے نے 27 جنوری 2025 کو ٹیک اسٹاکس کی اسٹاک مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر سیل آف دیکھنے کو ملا، کیونکہ انویسٹرز نے امریکہ میں جو امریکن اے آئی وینڈرز، جس میں انویڈیا، مائکروسافٹ، میٹا پلیٹ فارمز، اوریکل، براڈ کام کی قدر پر شک کا اظہار کیا، اور دوسری بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے شیئرز میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آئی، کیونکہ انویسٹرز نے اے آئی ویلیویشنز کو پھر سے پرکھنا شروع کر دیا۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈیپ سیک R1 کی ریلیز نے امریکہ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، جس کے نتیجے میں تشویش پیدا ہوئی اور ٹیک اسٹاکس میں مندی دیکھنے کو ملی۔ منڈے 27 جنوری 2025 کو ناسڈیک کے انڈیکس مارکیٹ کے آغاز میں 3.4% نیچے آئے، جس میں انویڈیا کی قیمت 17% گری اور اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں تقریباً $600 بلین کا نقصان ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کسی کمپنی کی کل مارکیٹ ویلیو کو ظاہر کرتا ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں اس کے تمام جاری کردہ شیئرز کی موجودہ قیمت سے حاصل ہوتی ہے۔ ڈیپ سیک امریکہ میں کئی ریزنز کی بنا پر خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے۔ چلیں وہ ریزنز دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے کاسٹ ڈسرپشن۔ ڈیپ سیک کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے R1 ماڈل $6 ملین سے کم لاگت میں تیار کیا ہے۔ اس کم لاگت کی ترقی امریکی ٹیک کمپنیوں کے کاروباری ماڈل کو خطرے میں ڈال رہی ہے، جنہوں نے اے آئی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیپ سیک اوپن اے آئی کے مقابلے میں یوزرز کے لیے سستا ہے۔ دوسرا ہے ریسٹرکشنز کے باوجود ٹیکنیکل اچیومنٹ۔ امریکہ سے چائنا کو ہائیسٹ پرفارمنس اے آئی ایکسلریٹر اور جی پی یو چپس کی ایکسپورٹس پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈیپ سیک نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ سب سے لیٹسٹ امریکی ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ایڈوانس اے آئی کی ترقی ممکن ہے۔ تیسرا ہے بزنس ماڈل تھریٹ۔ اوپن اے آئی کے برعکس، جو کہ ایک خصوصی ٹیکنالوجی ہے، ڈیپ سیک اوپن سورس اور مفت ہے، جو کہ امریکی کمپنیوں کے اس ماڈل کو چیلنج کر رہا ہے جو اے آئی سروسز کے لیے ماہانہ فیس وصول کرتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا ہے جیو پولیٹیکل کنسرنس۔ چونکہ ڈیپ سیک چائنا میں قائم ہے، یہ امریکہ کی ٹیکنالوجی میں برتری کو چیلنج کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیپ سیک کے بارے میں اپنے خدشات کو چھپایا نہیں اور اسے ویک اپ کال قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ امریکی کمپنیز اپنی مقابلے کی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیپ سیک کو ایک موٹیویشن لیں۔ امریکہ کی تشویش یا پریشانی صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس تک محدود نہیں رہیں، بلکہ امریکی نیوی نے اپنے عملے کو کسی بھی صورت میں ڈیپ سیک استعمال کرنے سے منع کرنے کے لیے ہدایات جاری کی، جس کی وجہ ماڈل کے اوریجن اور استعمال سے متعلق سیکیورٹی اور اخلاقی مسائل تھے۔ 4 فروری 2025 کو ڈیپ سیک کو آسٹریلین گورنمنٹ کے کمپیوٹرز اور موبائل ڈیوائسز سے اس لیے پابندی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اسے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ناقابل قبول خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق یہ فیصلہ نیشنل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تجویز پر کیا گیا، جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پلیٹ فارم نیشنل سیکیورٹی کے لیے ناقابل قبول خطرہ ہے۔ حکومت کے ملازمین اب بھی اپنی ذاتی ڈیوائسز پر اس پروگرام کا استعمال کر سکیں گے۔
چیٹ جی پی ٹی کے حریف ایپ کو پچھلے ہفتے ایپل کے ایپ اسٹورز پر سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کیا جانے والا ایپ قرار دیا گیا تھا، جب یہ خبروں میں آیا تھا کہ اس نے وال اسٹریٹ سے اربوں ڈالر صاف کر دیے تھے۔ نئی پابندی کے تحت تمام حکومتی اداروں کو سوائے کارپوریٹ تنظیموں جیسے آسٹریلیشیا پوسٹ اور اے بی سی کو فوری طور پر اپنے ڈیوائسز سے تمام ڈیپ سیک مصنوعات کو ہٹانا پڑے گا۔ انہیں ڈیپ سیک کی مصنوعات تک رسائی روکنے اور حکومت کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہوگی جب وہ اس عمل کو مکمل کریں گے۔ ملازمین اب بھی اپنی ذاتی ڈیوائسز پر اس پروگرام کا استعمال کر سکیں گے۔ 2023 میں سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کو بھی حکومت کی ڈیوائسز سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس پر سیکیورٹی کے مسائل اور غیر ملکی مداخلت کے خطرے کے بارے میں تشویش تھی۔ یہ اعلان اٹلی، ٹیکساس اور امریکی فوج کے کچھ حصوں کی جانب سے اٹھائے گئے اسی طرح کے اقدامات کے بعد آیا۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان اے آئی سیکٹر میں کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے اور ڈیپ سیک امریکی کمپنیوں کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے، جو واشنگٹن کی بیجنگ کے حوالے سے مستقبل کی پالیسیوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ کیا امریکی کمپنیاں اس چائنیز بریک تھرو کا مقابلہ کر پائیں گی، یا ڈیپ سیک بیجنگ کے لیے ٹیکنالوجی کی ڈومیننس کے نئے دور کی ابتدا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈیپ سیک نے مارکیٹ کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا اور چیٹ جی پی ٹی کو کیسے پیچھے چھوڑا۔ 2023 کے سٹارٹ میں چیٹ جی پی ٹی کے مارکیٹ شیئر 70% جبکہ ڈیپ سیک کے مارکیٹ شیئر 5% تھے۔ اسی طرح 2023 کے اینڈ میں 55% چیٹ جی پی ٹی کے مارکیٹ شیئر تھے جبکہ ڈیپ سیک کے مارکیٹ شیئر 20% تھے، اور 2024 کے آخر میں 35% ہو گئے چیٹ جی پی ٹی کے مارکیٹ شیئر، اور ڈیپ سیک کے مارکیٹ شیئر 50% پر چلے گئے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیپ سیک نے تیزی سے ترقی کی ہے اور اب یہ اے آئی کی مارکیٹ میں سب سے بڑا شیئر رکھتا ہے۔ 20 جنوری 2025 کو ڈیپ سیک نے اپنے R1 LLM کو اس قیمت پر ریلیز کیا جو دوسرے وینڈرز کا اپنی ڈیولپمنٹس میں خرچ کی رقم کا ایک حصہ ہے۔ ڈیپ سیک نے اپنے R1 ماڈلز کو اوپن سورس لائسنس کے تحت فراہم کر رہا ہے، جس سے مفت استعمال ممکن ہو رہا ہے۔ اس کی ریلیز کے چند دنوں بعد ڈیپ سیک کا اے آئی اسسٹنٹ، جو کہ ایک موبائل ایپ ہے جو ڈیپ سیک R1 کے لیے چیٹ باٹ انٹرفیس فراہم کرتی ہے، ایپل کے ایپ اسٹورز کے چارٹ پر سب سے اوپر پہنچ گیا اور اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی موبائل ایپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چونکہ بہت سے لوگ پہلے ہی چیٹ جی پی ٹی سے واقف ہیں، جو کہ ایک جانا مانا اے آئی ٹول ہے، اس لیے یہاں ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی کو کمپیئر کرنا بنتا ہے۔ کیا ڈیپ سیک صرف ایک پاسنگ ٹرینڈ ہے، یا اس میں چیٹ جی پی ٹی کی ڈومیننس کو چیلنج کرنے کی صلاحیت ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈیپ سیک کو منفرد کیا بناتا ہے؟ چلیے میں اسے ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو ٹیکنالوجی کی ڈیفیکلٹ ٹرمز سے دور رکھتے ہوئے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ چاہے آپ ایک بزنس لیڈر، ایک ملازم ہوں، یا صرف ایک اے آئی کو جاننا چاہتے ہوں، ان ٹولز کو سمجھنا آپ کو ڈیجیٹل دنیا میں کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو راستہ فراہم کرے گا۔ تھوڑا سا ڈیپ سیک کا بھی تعارف ہونا چاہیے۔ ڈیپ سیک ایک اے آئی ڈیولپمنٹ فرم ہے جو ہینگزھو، چائنا میں واقع ہے۔ ڈیپ سیک کی بنیاد 40 سالہ کاروباری شخصیت لیانگ وین فینگ نے 2023 میں رکھی تھی، اور اسی سال اس کا بڑا لینگویج ماڈل ریلیز کیا تھا۔ اس نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی تھی کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ ماڈل دوسرے اے آئی مصنوعات کے مقابلے میں بہت کم قیمت اور کم کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت رکھتا تھا، جس نے ٹیکنالوجی کی صنعت کو چونکا دیا ہے۔ ڈیپ سیک اوپن سورس LLMs، لارج لینگویج ماڈلز کی ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ کمپنی اپنے ماڈلز کے لیے مختلف خدمات فراہم کرتی ہے، جس میں ویب انٹرفیس، موبائل اپلیکیشنز اور API تک رسائی شامل ہیں۔ اگرچہ یہ ابھی تک مارکیٹ میں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے، اس میں کچھ دلچسپ خصوصیات ہیں جو اسے اس کے زیادہ اسٹیبلشڈ کمپیٹیٹرز سے نمایاں کرتی ہیں۔ ڈیپ سیک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ نیچرل انداز میں آنسرز دے سکے، بالکل چیٹ جی پی ٹی کی طرح۔ مثال کے طور پر ڈیپ سیک زیادہ ڈیٹیلڈ آنسرز دینے پر فوکس رکھتا ہے، یوزرز کو مزید مشکل کوئسچنز پوچھنے کی فلیکسیبلٹی دیتا ہے۔ دوسری جانب چیٹ جی پی ٹی، جو کہ آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ لیڈر ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ڈیپ سیک سے ڈیفرنٹ ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا اے آئی ماڈل ہے جو اے آئی اسسٹنٹ بن چکا ہے۔ اوپن اے آئی کا تیار کردہ یہ انسانوں جیسا ٹیکسٹ جنریٹ کرنے کی صلاحیت کے لیے وسیع پیمانے پر جانا جاتا ہے۔ چاہے آپ کو فوری جواب چاہیے، تحریر میں مدد درکار ہو، یا کسی طویل پیچیدہ بات چیت میں مدد چاہیے ہو، چیٹ جی پی ٹی یہ سب کرتا ہے۔ یہ پہلے ہی مختلف ٹولز اور ایپس میں انٹیگریٹ ہو چکا ہے، یعنی ان میں شامل ہو چکا ہے، جس سے یہ وسیع پیمانے پر اویلیبل اور بہت سے یوزرز کے لیے ایک بیسک ٹول بن چکا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ اس کی یوزر فرینڈلینس ہے، اسے استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے علاوہ اوپن اے آئی نے اسے مسلسل بہتر بنایا ہے اور نئے فیچرز شامل کیے ہیں تاکہ یوزرز اس پلیٹ فارم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔
یہ دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک میں ڈفرینس کیا ہے۔ تو ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ دونوں اے آئی اسسٹنٹس ہیں جو سوالات کے جوابات دینے، کنٹینٹ جنریٹ کرنے اور مختلف کاموں میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ تاہم ان کے درمیان فرق اس بات میں ہے کہ وہ معلومات کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، ان کی ایکسیسیبلٹی کیسی ہے اور کچھ خاص ٹاپکس پر ان کی اپروچ کیا ہے۔ ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی کے درمیان ایک اہم فرق پرائسنگ اسٹرکچر ہے، یعنی ان کی قیمتیں ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ جہاں چیٹ جی پی ٹی کا فری ورژن لمیٹڈ ہے، خاص طور پر ان مشکل سوالات کے حوالے سے جنہیں وہ حل کر سکتا ہے، ڈیپ سیک اپنی تمام صلاحیتیں مفت فراہم کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک اٹریکٹیو آپشن بناتا ہے جو زیادہ خرچ کیے بغیر ایک مضبوط اے آئی ایکسپیرینس چاہتے ہیں۔ ڈیپ سیک کی ایکسیسیبلٹی صرف مفت ہونے تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے جو اے آئی کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے، جس سے یہ ان لوگوں کے لیے ایک گریٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ بنتا ہے جو ٹیکنالوجی کو اتنا نہیں جانتے۔ دونوں اے آئی ماڈلز سوالات کے ڈیٹیلڈ جوابات دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ڈیپ سیک عام طور پر چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں زیادہ تفصیلی اور گہرے جوابات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ ڈیپ سیک سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یہ صرف سادہ جواب دینے کے بجائے بیک گراؤنڈ کی معلومات، وجوہات اور اگلے اقدامات کے بارے میں تجاویز بھی دے سکتا ہے، جو ان یوزرز کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو مزید تفصیل میں جانا چاہتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی حالانکہ بہت مؤثر ہے، عام طور پر مختصر اور سیدھے سادے جوابات فراہم کرتا ہے، جو ان لوگوں کے لیے بہترین ہیں جو بس فوری اور مختصر معلومات چاہتے ہیں۔ یہ جوابات دینے میں تیز ہے، لیکن زیادہ پیچیدہ موضوعات کے لیے آپ کو اس سے مزید گہرائی حاصل کرنے کے لیے بار بار پرومپٹ دینا پڑ سکتا ہے۔ ڈیپ سیک نے ایک جنریٹو ماڈلز کی سیریز ریلیز کی ہے۔ ہر نئی جنریشن کے ساتھ کمپنی نے اپنے ماڈلز کی صلاحیتوں اور کارکردگی کو بڑھانے پر کام کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ڈیپ سیک کوڈر ہے جو نومبر 2023 میں جاری کیا گیا۔ یہ کمپنی کا پہلا اوپن سورس ماڈل ہے جو خاص طور پر کوڈنگ سے متعلق کاموں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دوسرا تھا ڈیپ سیک LLM جو کہ دسمبر 2023 میں جاری کیا گیا۔ یہ کمپنی کا پہلا جنرل پرپز ماڈل ہے۔ اس کے بعد آیا ڈیپ سیک V2 جو کہ مئی 2024 میں جاری کیا گیا۔ یہ کمپنی کا LLM کا دوسرا ورژن ہے۔ اس کے بعد ڈیپ سیک کوڈر V2 جو جولائی 2024 میں جاری کیا گیا، جو پیچیدہ کوڈنگ چیلنجز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیا ڈیپ سیک V3 دسمبر 2024 میں جاری کیا گیا۔ ڈیپ سیک V3 ایک مکسچر آف ایکسپرٹس آرکیٹیکچر استعمال کرتا ہے جو مختلف کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پھر آیا ڈیپ سیک R1 جو کہ جنوری 2025 میں جاری کیا گیا۔ یہ ماڈل ڈیپ سیک V3 پر مبنی ہے اور ایڈوانسڈ ریزننگ کے کاموں پر فوکس کرتا ہے جو اوپن اے آئی کے O1 ماڈل کے ساتھ پرفارمنس میں براہ راست مقابلہ کرتا ہے اور اسی دوران ایک نمایاں طور پر کم قیمت کے اسٹرکچر پر بھی عمل کرتا ہے۔ جینوس پرو 7B جنوری 2025 میں ریلیز کیا گیا ایک ویژن ماڈل ہے جو تصاویر کو سمجھنے اور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کے لیے کون سا ماڈل مناسب ہے یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کریٹو فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آپ تیز لکھیں، واضح طور پر سوچیں اور نئے آئیڈیاز تلاش کریں۔ اگر آپ کا کام نمبرز، لاجک اور اسٹرکچرڈ پرابلم سالونگ حل کرنے سے متعلق ہے تو ڈیپ سیک زیادہ اسمارٹر ثابت ہو سکتا ہے۔ بزنسز یا عام لوگوں کے لیے جو ایک سادہ اے آئی ٹول چاہتے ہیں جو سیدھے سے مقصد تک پہنچے اور تیز ریزلٹس فراہم کرے، چیٹ جی پی ٹی ایک شاندار انتخاب ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ تفصیلی نازک بات چیت کی تلاش میں ہیں اور کم رکاوٹوں کے ساتھ کام لینا چاہتے ہیں، ڈیپ سیک کو ایکسپلور کرنا ان کے لیے انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ وہ شخص ہیں جو ڈیپتھ کو اسپیڈ پر پریفرنس دیتے ہیں اور مفت آپشن چاہتے ہیں تو ڈیپ سیک کے سوچ سمجھ کر دیے گئے جوابات آپ کو پسند آ سکتے ہیں۔ اے آئی نے ہمارے کام کرنے اور سوچنے کے انداز ہی کو بدل دیا ہے۔ ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی اسسٹنٹس کا ابھرنا صرف ایک اور ٹیکنالوجی کمپٹیشن سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہم اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انفارمیشن کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، فیصلے کیسے کرتے ہیں اور کاروبار کیسے کرتے ہیں۔ اے آئی اب صرف پروگرامرز یا ٹیکنالوجی سے آگاہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی، انڈسٹریز، کیریئرز اور پرسنل گروتھ کا ضروری حصہ بن چکا ہے۔ اے آئی یہاں انسان کی ذہانت کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اسے بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اب اے آئی کو اپنا کر آپ خود کو ایک قدم آگے رکھتے ہیں۔ ان ٹولز کو آپ ایفیشینسی اور کریٹیوٹی بڑھانے اور یہاں تک کہ اپنی پروفیشنل اور
पर्सनल ज़िंदगियों में भी उसकी मदद से ज़बरदस्त तब्दीली ला सकते हैं। मुस्तकबिल उन लोगों का है जो एआई को इस्तेमाल करना जानते हैं, ना कि उससे खौफ खाते हैं। जितना आप इन टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे उतना आप आगे बढ़ने और एआई से चलने वाली इकोनॉमी में सबकत हासिल कर सकेंगे। तो इस एआई रेवोल्यूशन में सिर्फ तमाशाई ना बने बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, मुस्तकबिल को गले लगाएं और इन टूल्स का फ़ायदा उठाकर ना सिर्फ तरक्की करें बल्कि एक एआई से चलने वाली दुनिया में कामयाब हों। बहुत से लोग एआई की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो इसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिप्लेसमेंट के तौर पर देखते हैं। वो लोग जो पीछे रह जाते हैं और जो आगे बढ़ते हैं, उनके दरमियान फ़र्क सादा है, मेंटेलिटी। अगर आप एआई को एक ख़तरा समझते हैं तो आप उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन अगर आप इसे एक टूल के तौर पर देखते हैं तो आप इसे अपने फ़ायदे के लिए ढालना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्या आप समझते हैं कि डीप सीक एआई का मुस्तकबिल है या फिर चैट जीपीटी अब भी सबसे बेहतर है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। NTV को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही टेक्नोलॉजी और एआई से मुतालिक मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।